کر رہا ہے ایک ٹیلی فون کال وہ کون کریٹ کر رہا ہے, اگر ہے بھی تو وہ کون, کیا صرف الزام زیادہ کس پہ آتا ہے, یہ بھی رائے لیتے ہیں ہم پہلے پوچھتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ٹیلی فون کال کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ ٹھیک ٹھاک, میرا نام فیصل خان ہے جی, میں کراچی سے بول. جی فیصل. جی میں بس یہ ٹاپک سن رہا تھا جی. ٹاپک تو بہت اچھا ہے لیکن بڑا تکلیف دہ ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے, ایک ایسا جائز کام جس کو اللہ پاک ناپسند فرماتے ہیں. آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے فیصل. اچھا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حالات ہوتے ہیں, کیا چیزیں ہوتی ہیں, اس سے ہم سب واقف ہیں. کیونکہ ہمیں چاہیے کہ بس ہم اپنے بچوں کی پرورش ان کے اوپر دھیان دیں تاکہ آگے جا کے گرو ہو کے وہ ان تمام چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں, رشتوں کی امپورٹنس, ان کی عزت کو سمجھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو. ہر ریلیشن میں رسپیکٹ ضروری ہے, اور ہم ایک دوسرے کو عزت دیں گے, رسپیکٹ دیں گے تو چیزیں اسی طرح بہتر چلیں گی. دوسری آپ کے ساتھ گیسٹ ہیں ماشاءاللہ اینی ارسلان, میں ان کو اور جگہوں پر بھی فالو کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. ماشاءاللہ ہی از اے ویری گڈ اسپیکر. اللہ پاک نے بڑی عزت اور ترقی دیں گی, اور آپ کو بھی ماشاءاللہ. تو اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہیں تو میں بالکل جواب. نہیں فیصل, بس واٹ ڈو یو تھنک, میں ان سب سے پوچھوں گا, مجھے صرف یہ بتائیے واٹ ڈو یو تھنک کہ قصور زیادہ آج کے معاشرے میں کس کا ہے, خواتین یا مردوں میں سے کس کا زیادہ قصور ہے, اور کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں, تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی. میں اگر ہوا میں ہاتھ چلاتا رہوں کبھی آواز کریٹ ہی نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ قصور ہے نا, وہ ٹالرنس اور صبر کا ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نہ رسپیکٹ, ہم رسپیکٹ چاہتے تو ہیں, دیتے نہیں ہیں. ہم ٹالرنس چاہتے ہیں کہ دوسرا اس کا مظاہرہ کرے, ہم کرتے نہیں ہیں. صبر ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم دوسرے سے اس کی توقع رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں, ترازو کو برابر رکھیں. جس طرح سے پرورش اولاد کی صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے, باپ کا بھی اس میں اتنا ہی عمل ہے کہ وہ اپنے اولاد پہ توجہ دے. اسی طرح رشتوں میں بھی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. لازمی نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں ہمیشہ میں ہی ٹھیک ہوں گا یا سامنے والا ہی غلط ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو فیصل, بہت شکریہ. نہیں بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزوں پہ اگر ہم قابو کر لیں نا, کبھی طلاق نہیں ہوگا. ایک غصہ, دوسرا زبان. میٹھی زبان بہت سی چیزوں کے مسئلوں کا حل تلاش کرتی ہے. دوسرا غصہ اچھا چلتے ہوئے کام کو بھی خراب کر دیتی ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہی آتا ہے کہ ہم فوری طور پر غصے میں آ جاتے ہیں اور زبان ایسا استعمال کرتے ہیں کہ دوسرے کے دل کو زخم کر دیتا ہے. تو آپ جب بھی جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کا انداز گفتگو اچھا ہونا چاہیے. آپ بے شک اس سے ایگری نہیں کریں. دیکھیے, ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان, لوگ کہتے ہیں کمپیٹیبل, ہر انسان فرق ہوتا ہے. کوئی زندگی اور کوئی میاں بیوی کمپیٹیبل نہیں ہوتے. آپ کو کمپیٹیبل بننا پڑتا ہے, آپ کو کمپیٹیبل بننا پڑتا ہے, آپ کے اس کے موڈز کو سمجھنا پڑتا ہے, آپ کو ہر چیز کو لے کر چلنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ بھائی کمپیٹیبل نہیں تھا. واٹ از کمپیٹیبلٹی؟ یہ کیا ورڈ میں آج کل سن رہی ہوں, کمپیٹیبل. ہمارا باپ کیا تھا, ہماری ماں کیا تھی, تیسری چوتھی جماعت پڑھی ہوئی, باپ اور ہمارا کیا تھا. تو کمپیٹیبل بنے نا وہ آپس میں, ہمارا مدر نیچر نے ہم سب کو ڈیفرنٹ بنایا ہوا ہے. ہم میں ڈنڈا ڈھونڈ رہا ہوں. ایک ضرورت ہے مرد کو کمفرٹ دینا چاہیے فرسٹ. مرد کو جو عورت مرد کو کمفرٹ دے گی وہ کمپیٹیبل ہوگی. بس وہ یہ سمجھ لو, وہ عورت کمپیٹیبل ہے جو مرد کو کمفرٹ دے گی اور جس میں ٹالرنس ہوگا. She is so much my mother, honestly. So much like my mother. I would like to interject here. نہیں بھائی, کمپیٹیبل کیا چیز ہوتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. کمپیٹیبل نہیں تھا, ابھی کمپیٹیبل بنو تو. کیوں نہیں بن رہے ہو؟ کیوں نہیں بن رہے ہو؟ صحیح بات ہے. اپنے میاں کے موڈ کو سمجھو, اس کو دیکھو کیا چاہ رہا ہے, کیا کھانا چاہ رہا ہے, کس طرح کا اس کا موڈ ہے, کیا ٹائمنگز اس کے ہیں, آپ اس کے اکارڈنگلی چلو تو ایوری تھنگ از کمپیٹیبل. مسز خان بریک لے لیں, بتا دیجیے بریک لے لیں. میرا میاں میرے ساتھ بالکل کمپیٹیبل نہیں تھا. ایک بریک لے لیں. نہ اس کے ٹائمنگز ملتے تھے, نہ اس کا کھانا پینا ملتا.